بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن کے بال اگر کوئی صبح سے شام تک گنتا رہے تو بھی گن نہ سکے۔ سوچیں کہ کتنی نیکیاں ہوئیں۔ دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جب یہ دن گزر جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کمائی جا سکیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جب اپنی طرف سے قربانی کرے تو جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے، تاکہ ان کی روح کو اتنا زیادہ ثواب پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کر دے، کم سے کم اپنی طرف سے تو ضرور قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ دھیان کر لیا کہ قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی اس کی درست ہو گئی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو باعث ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نہ اپنے مال سے نہ اس کے مال سے، کسی بھی طرح سے نابالغ اولاد کی قربانی کرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی نے نابالغ کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ قربانی نفل ہو گئی، لیکن اپنے ہی مال سے کرے، اس کے مال سے ہرگز نہ کرے۔ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ کوئی شخص 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ گیا یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہیں تھا جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، پھر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو بھی قربانی واجب ہو گئی۔ ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ جس دن چاہے قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہتر دن عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ اور پھر 12ویں تاریخ۔ ان تینوں دنوں میں جب چاہے بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ جب لوگ نماز پڑھ لیں تب قربانی کریں، البتہ اگر کوئی کسی دیہات اور گاؤں میں رہتا ہو تو وہاں صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے۔ شہر اور بڑے قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر ہی میں ہو۔
12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے، سورج غروب ہونے کے بعد درست نہیں ہے۔ 10ویں سے 12ویں تاریخ تک جب چاہیں قربانی کریں، دن میں ہو یا رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے۔ عورت اگر پردہ کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی جگہ موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر رکھ لیا تو دوسرے حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے معاملات میں جو ہے مسائل کو سمجھ کر جو ہے ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری قربانی ٹھیک ادا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص کر جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔